السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ طبیعت کچھ ناساز ہونے کی وجہ سے بعض اوقات تاخیر ہوتی ہے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تعالی صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آج ہمارے سبق میں جو حدیث شامل ہے، حدیث نمبر جو ہے وہ ہمارا 48 ہے۔ یہ بہت پیاری حدیث ہے، بہت ہی پیاری، بہت عمدہ حدیث ہے۔ مجھے یاد ہے کہ اس حدیث کے اوپر میں نے تقریباً 2 یا 3 ماہ میں نے جمعے پڑھائے تھے۔ تو یہ بہت عمدہ روایت ہے اللہ کے نبی کی۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اور بھی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن کے ذریعے، کتاب کے ذریعے جو ہے وہ بہت سے لوگوں کا مقام بلند کرتا ہے، اونچا کرتا ہے، قوموں کو عزت دیتا ہے، اور بہت سی قوموں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی کے ذریعے نیچے گراتا ہے۔ یہ حدیث جو ہے نا وہ ہمارے سامنے ہے۔ اب سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ دین جو ہے نا وہ 2 چیزوں کا نام ہے، ایک ہے اللہ کا قرآن، اور ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان القرآن والسنۃ النبویہ۔ دو چیزیں ہیں، سورس ہمارے 2 ہیں اسلام کے، سورس آف اسلام جو ہیں وہ قرآن اور سنت۔ یہ 2 چیزیں ہیں۔ اب قرآن ایک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ قرآن وحی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اسی طرح حدیث بھی وحی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن وحی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے لفظی وحی اور ایک ہوتی ہے معنوی۔ لفظی وحی قرآن ہے، یعنی کہ الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور معانی بھی اللہ کے ہیں۔ اور معنوی لفظی وحی کیا ہوتی ہے، معنوی وحی کیا ہوتی ہے، وہ حدیث ہے، یعنی کہ معنی اللہ کے نبی کا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن الفاظ اللہ کے نبی کے ہیں۔ حدیث کے اندر جو الفاظ آتے ہیں یہ اللہ کے نبی کے ہیں، لیکن معنی اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے وحی کی 2 قسمیں ہیں۔ لیکن جس طرح قرآن وحی ہے، منزل من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس طرح ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے اہل سنہ کا کہ حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے، آج کل یونیورسٹی اور کالجز اور ان جگہوں پہ یہ ذہن سازی کی جا رہی ہے اسٹوڈنٹس کی کہ صرف قرآن ہے، سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو بعد میں لکھی گئی ہے۔ اس کے بہت ماڈرن تھاٹس جو ہے نا وہ ہمارے اس معاشرے میں رائج کی جا رہی ہیں، اس کے اوپر میں نہیں جانا چاہ رہا۔ پرویزی قسم کا گروپ آپ کہہ لیں، اگر آپ نے مزید اس کی نئی شکل دیکھنی ہے تو مرزا وہ اس کو دیکھ لیں، جاوید احمد غامدی کو دنیا نیوز پہ بھی آتا ہے۔ تو اس کو نکالا بھی گیا تھا یونیورسٹی سے اس وجہ سے کہ اس نے اس طرح کی چیزیں حرکات کی تھی۔ خیر مطلب اس طرح کی نئی شکلیں نا ہمارے سامنے آتی ہیں، تو جن کی ہاں کوئی اہمیت نہیں ہوتی حدیث کی۔ ہاں حدیث کو وہ حدیث مانتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہوگی۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ دوسری اب اس حدیث میں آتا ہے ان اللہ یرفع، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بلند کرتا ہے بہذا الکتاب، اس کتاب کے ذریعے اقواما، بہت سی قوموں کو۔ اب اس میں پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ عزت دینے والی اللہ کی ذات ہے، مقام دینے والی اللہ کی ذات ہے، بلندیاں دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی ہستی نہیں ہے جو انسان کو عزتیں دے سکے، جو انسان کو شہرت دلا سکے، جو انسان کو مقام، مرتبہ، رتبہ، شان دلا سکے۔ اللہ ہی بندوں کو عزت دیتا ہے، اللہ ہی بندوں کے مقام کو گراتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ دوسرا ہے کہ بہذا الکتاب، قرآن کے ذریعے۔ اب قرآن چونکہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اللہ قرآن کی بہت سی برکات ہیں۔ قرآن شفا بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے، قرآن برکت بھی ہے، قرآن جو ہے وہ مسلمانوں کا سکون بھی ہے، راحت بھی ہے، ہر طرح کی چیز، ہر طرح کے علوم اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو اس کو پڑھنے کا ثواب ہے، سمجھنے سے انسان کے معاملات حل ہوتے ہیں، دنیا میں کامیابیاں ملتی ہیں،
طرح طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایسا لگتا ہے جب ہم اللہ سے کلام کر رہے ہیں تو یہ لذت اور لطف جو ہے وہ قرآن سے ہی آتا ہے نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس قرآن کو جو بندہ پڑھتا ہے، قرآن کو جو سمجھتا ہے، اللہ اس کو عزتیں دیتا ہے. تو عزتیں دینے سے کیا معنی مراد ہے؟ عزتیں دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قوموں کو عزتیں دیتا ہے. مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے وہ قرآن سے جڑتا ہے، اس نے حفظ کر لیا، پھر قرآن کی تفسیر لکھی، قرآن سے جڑ گیا، اللہ نے اس عالم کو شہرت دے دی، مقام دے دیا، رتبہ دے دیا، یہ بھی ایک عزت کا معنی ہے. دوسرا جو ادارے قرآن کے اوپر کام کر رہے ہیں، قرآنی ویب سائٹس بنا کے قرآن چھاپ رہے ہیں، قرآن کے تراجم لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عزت دی ہوئی ہے. مطلب اس میں ہر طرح کی جو لوگ قرآن سے جڑ جاتے ہیں نا، وہ اللہ ان کو دنیا میں ذلیل نہیں کرتا. یہ میری بات نوٹ کر لیں. جس بندے اور جس بندی نے آج کے دور میں قرآن کو سینے سے لگا لیا ہے، قرآن کو سمجھ لیا ہے، اللہ دنیا میں بھی اس بندے کو، اس بندی کو کہیں کسی مقام میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اور قیامت کے دن تو اللہ اس کو کبھی اکیلا چھوڑے گا ہی نہیں نا. تو اس لیے قرآن سے جڑ جائیں. اللہ عزتیں دے گا، ایسی دے گا جہاں ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. اقوامن کا کیا معنی ہے؟ اقوامن یہ قوم کی جمع ہے. تو اقوامن سے مراد امت مسلمہ ہی ہیں، کیونکہ قرآن تو ہمارا ہی ہے نا. پہلی قوموں میں تو قرآن نہیں تھا. اب یہ بھی ایک کنسیپٹ کریٹ کیا جا رہا ہے. یہ محمد شیخ ہے یوٹیوب کے اوپر، جو کہتا ہے جی جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، نبی موسیٰ کے پاس بھی یہی قرآن تھا اور عیسیٰ کے پاس بھی یہی قرآن تھا، کوئی تورات انجیل نہیں تھی وغیرہ وغیرہ. یہ کنسیپٹ بھی کریٹ کیا جا رہا ہے، اس کے فالوورز بھی بہت زیادہ ہیں. مطلب کہنے کا یہ کہ اس قدر یہ فتنوں کا دور آ گیا ہوا ہے، ہم نے ہر بات اپنے بچوں کو سکھانی ہے، بیٹیوں کو سکھانی ہے، اسکول میں بچوں کو بتانی ہے کیا کیا فتنے ہیں قرآن کے حوالے سے، کیا کیا فتنے ہیں حدیث کے حوالے سے. تو ساری چیزیں ہم نے سکھانی ہیں. ہم یونیورسٹیز میں ڈگریاں لینے چلے جاتے ہیں لیکن انسان بن کے باہر نہیں نکلتے. یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے. اور جو سکھانے والے ہیں وہ خود انسان نہیں، بیڑیوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، درندے ہوس کے نشان کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ. بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان چیزوں کو. خیر، اللہ عزتیں محفوظ رکھے. تو یہ کنسیپٹ بھی کریٹ کیا جا رہا ہے. اقوام سے مراد مسلمان ہیں، مسلمانوں کے پاس قرآن ہے، تو مسلمان اگر قرآن کو سینے سے لگائیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کو عزتیں دے گا. لیکن یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ قرآن کو سمجھنا ویسے ہی جیسے صحابہ نے سمجھا ہے. یہ نہیں کہ باہر بندہ اٹھ کے کہے جی قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہے. نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. اس کو میں ایک عربی میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ نفهم القرآن والسنة على منهج اسلاف الامہ. ہم کتاب و سنت کو اس طرح سمجھیں گے جس طرح صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے سمجھا. تو ہم نے قرآن کو ویسے ہی سمجھنا ہے. جو معنی آیت کا صحابہ نے کیا ہم نے وہی کرنا ہے، جو معنی صحابہ تابعین نے کیا ہم نے وہی کرنا ہے، جو سلف صالحین نے کیا وہی ہم نے کرنا ہے. یہ نہیں کہ اپنی طرف سے اٹھ کے کوئی لیکچرار بن جائے اور یوٹیوب کے اوپر آگے جو ہے نا وہ قرآن سکھانے لگ جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آگے آتا ہے وَيَذَرُهُ بِآخَرِينَ. اور جن لوگوں نے قرآن چھوڑا ہے نا، اللہ نے ان کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے. اور جن لوگوں نے قرآن کا تمسخر اڑایا ہے نا، اللہ نے ان کو بھی ذلیل کیا ہے. مکہ کے مشرکین قرآن کا تمسخر اڑاتے تھے نا، کہ یہ کون سا، یہ خود بنا کے لے آتا ہے، پہاڑوں میں جاتا ہے، غاروں میں جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہاں سے قرآن بنا لاتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا اگر یہ قرآن یہ بناتا ہے نبی، تو پھر آپ ایک آیت بنا کے لے آئیں. پہلے سورت کا چیلنج کیا، پھر چند آیات کا، پھر ایک آیت تک چیلنج کیا کہ ایک آیت ہی بنا کے لے آئیں. تو پھر وہ لے کے آئے الفیل مالفیل ما صحاب مالفیل اس طرح کی کچھ آیات بنا کے لے. ایک ہاتھی ہے، وہ ہاتھی اس طرح کا ہوتا ہے، مطلب بونگیاں مار کے وہ لے آئے. تو یہ چیزیں جب وہ لے کے آئے تو پھر ان کا خود اپنا مذاق بن گیا. تو قرآن سے جن لوگوں نے مذاق، جن کو بنایا، جن لوگوں نے قرآن سے محبت نہیں کی، قرآن کو چھوڑا، قرآنی احکامات کو پس پش ڈال دیا، اللہ نے ان کو ذلیل کیا. ظاہراً ان کو شہرت مل سکتی ہے، لیکن جو عزت دنیا میں حقیقی عزت ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے محروم کر دیتا ہے. اللہ نور چھین لیتا ہے، اللہ نیکیوں کی تڑپ چھین لیتا ہے، دین کا جذبہ چھین لیتا ہے جن لوگوں کے دل. آج دیکھیں قرآن کس لیے ہے؟ بیٹیوں کو رخصت کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. مہنگے مہنگے غلاف میں قرآن ہے، لیکن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. رمضان ٹو رمضان ہم قرآن کھولتے ہیں. ہمارا المیہ تو یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے؟ قطعاً نہیں ہوتی. سلف صالحین ایک ایک دن میں پورا قرآن ختم کرتے تھے، اور ایک ایک دن میں 5 قرآن بھی سلف صالحین سے ختم کرنا ثابت ہے. ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو ایک سورت ختم نہیں کرتے، ہماری بیٹیاں کرتی ہیں، ہمارے بچے کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے.
ہمیں محبت ہی نہیں ہے قرآن سے. جن قوموں نے قرآن سے محبت کی ہے اللہ نے ان کو عزتیں دی ہیں, رفتیں دی ہیں. آج سلف صالحین ائمہ محدثین کے نام کیوں ہم لیتے ہیں کتابوں میں, کیوں ان کا نام روشن ہے؟ کیونکہ ان لوگوں نے قرآن سے محبت کی ہے. اگر آج ہم بھی قرآن کے لیے کچھ کر دیں گے اور قرآن سے محبت کر کے کچھ اپنا اظہار کر دیں گے, اللہ ہمیں ہمارا نام رکھے گا. ہم نے تو مر جانا ہے لیکن ہمارا نام زندہ رہے گا کیونکہ ہم نے قرآن سے محبت کی تھی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حدیث سے محبت نہیں کرنی, یہ مطلب نہیں ہے. حدیث سے محبت اپنی جگہ پہ ہے لیکن قرآن سے محبت اپنی جگہ پہ. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے.